الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز حاضر محترم سامعین کرام، آئیے کچھ سننے اور سنانے سے قبل ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت اور محبت کے ساتھ حضور آقا نامدار سرور کون مکہ سارے عالمین کے مختار، مدینے کے تاجدار، مکے کے سردار، سید الابرار، جن کی رفتار سبحان الذی اسرا، جن کی گفتار وما ینطق عن الہوا، جن کی رفعت و بلندی ورفعنا لک ذکرک، جن کا رخ زیبا والضحا، جن کی زلف عنبری واللیل اذا سجا، جن کا قول مقدس وقیلی، جن کی حیات مبارک لعمرک، اللہ کے حبیب، انبیاء کے خطیب، زخم خوردہ انسانیت کے طبیب، حضور سیدنا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ محبت اور عقیدت کے ساتھ بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز حاضر محترم سامعین کرام، میں مسجد ہادہ کی جمیع انتظامی کمیٹی، مصلیان مسجد، مسجد ہادہ کے ذمہ داران، اہلیان محلہ، تمام کو ربیع الاول شریف کے عید میلاد کی دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میرے بعد بھی آپ کو ایک خطاب جلیل سماعت کرنا ہے۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، چونکہ الحمدللہ اس مسجد میں آج جو جلسہ میلاد ہے، دو علماء کرام کے آج خطابات ہے۔ قابل مبارکباد ہے وہ لوگ جو سرکار کے میلاد پاک کی اس نورانی اور اس محبت اور مسرت کی لمحات میں آپ اور ہم موجود ہے۔ اور آج کی جو شب ہے یہ شب میلاد ہے، میلاد مصطفیٰ کی رات ہے۔ اور ہمارے بعض علماء نے یہاں تک بیان فرمایا کہ یہ جو شب میلاد ہے یہ شب قدر سے زیادہ افضل ہے، شب قدر سے زیادہ فضیلت والی رات ہے۔ شب قدر جو رمضان المبارک کے آخری کے تاخراتوں میں ہوا کرتی ہے، جس کو ہم تلاش کرنے کا حکم دیا گیا، جس کے بارے میں خالق کا کلام قرآن کہتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر 1000 مہینے کی راتوں سے بہتر ہے۔ اس شب میلاد کو شب قدر سے افضل جو ہمارے علماء نے بیان کیا، یوں ہی بیان نہیں کیا بلکہ اس کی حکمت اور وجہ بھی بیان فرمائی۔ فرمایا کہ شب میلاد، شب قدر میں قرآن نازل ہوا، اور شب میلاد میں صاحب قرآن کی دنیا میں تشریف آوری ہوئی۔ شب قدر میں قرآن کا نزول ہوا، اور شب میلاد میں وہ ہستی جلوہ گر ہوئی جن کے اوپر اللہ نے قرآن کو نازل کیا۔ جو قرآن جس کے بارے میں خالق کا کلام کہتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل
لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّن خَشْيَةِ اللَّهِ، کہ اگر ہم اس قرآن کو، اس اللہ کے کلام کو کسی مضبوط پہاڑ پر نازل کرتے، خالق کے کلام کے جلال کی وجہ سے وہ مضبوط ترین چٹان اور پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ قرآن کی جو جلال ہے اللہ کے کلام کا، اللہ کے کلام میں جو نور ہے، خدا کے کلام کی جو ہیبت ہے، خدا کے کلام کی جو شان ہے، اس کو پہاڑ بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ فرمایا کہ اس قرآن کو اگر ہم پہاڑ پر نازل کرتے تو یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہوتا، لیکن قربان جائے آمنہ کے لال پر، قربان جائے مدینے والے آقا پر، قربان جائے امام الانبیاء گنبد خضرا کے مکین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، کہ میرے آقا نے جلال قرآن کو اپنے سینے میں لے لیا اور جمال قرآن امت کو عطا فرمایا۔ قرآن کے جلال کو مصطفیٰ کے سینے نے سنبھالا اور امت کو قرآن کا جمال عطا فرما دیا۔ اسی لیے آج ہماری گلیوں میں حفاظ کرام نظر آ رہے ہیں، آج ہماری بستیوں میں حفاظ کرام نظر آ رہے ہیں، جن کے سینوں میں اللہ کا کلام قرآن محفوظ ہے، جن کے سینوں میں قرآن اللہ کا کلام محفوظ ہے۔ یہ قرآن جو آج ہمارے سینوں میں محفوظ ہے، یہ صدقہ ہے مدینے والے آقا کا، یہ صدقہ ہے امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت کا صدقہ ہے کہ میرے آقا نے جلال قرآن کو اپنے سینے میں لے کر جمال قرآن امت کو عطا فرمایا۔ تو آج کی وہ شب ہے جس شب میں وہ ہستی جلوہ گر ہوئی جن پر اللہ نے قرآن کو نازل کیا، اور آج کی شب قدر میں اللہ نے سارے انسانوں کو، امت محمدیہ کو قرآن عطا فرمایا شب قدر میں۔ اور یہ جو شب میلاد ہے، اس شب میلاد میں، اس میلاد کے صدقے میں اللہ نے ہمیں قرآن بھی عطا فرمایا، ایمان بھی عطا فرمایا، رحمان کا پتہ بھی ہمیں اسی رات کے صدقے میں نصیب ہوا۔ اسی لیے عاشق صادق نے کہا ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، وہ کیا ہے جو ہم نے ان سے نہیں پایا ہے۔ ہر چیز حضور ہی کے صدقے میں تو نصیب ہوئی ہے۔ ایمان کہاں سے ملا؟ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ جڑا، حضور ہی کے ذریعے ایمان ملا، حضور ہی کے ذریعے قرآن ملا، حضور ہی کے ذریعے رحمان کا پتہ ملا۔ اگر مصطفیٰ نہ ہوتے، نہ ایمان ملتا، نہ قرآن ملتا، نہ رحمان کا پتہ ملتا۔ میرے آقا وجہ تخلیق کائنات ہے، یہ زمین کا فرش مصطفیٰ کے صدقے میں اللہ نے عطا فرمایا، یہ آسمان کا شامیانہ مصطفیٰ کے صدقے میں ہمیں نصیب ہوا ہے، یہ سورج کی روشنی، یہ چاند کی چاندنی، یہ ستاروں کی روشن قندیلیں، یہ شجر و حجر، یہ بر و بحر، یہ ساری کائنات میرے آقا کے صدقے میں اللہ نے پیدا فرمایا ہے۔ ہر چیز حضور ہی کے صدقے میں ہم کو ملی ہے۔ اسی لیے آج کی رات وہ نورانی رات ہے، وہ رحمانی رات ہے، وہ اللہ کا خصوصی کرم اس رات میں اللہ نے عطا فرمایا کہ مدینے والے آقا کی تشریف آوری اسی رات میں ہوئی۔ اسی لیے علماء بیان کرتے ہیں کہ شب میلاد یہ شب قدر سے زیادہ فضیلت رکھا کرتی ہے۔ اور یاد رکھ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اے میرے بندو، اے قرآن پڑھنے والے، اے قرآن سمجھنے والے، اپنے رب کی نعمت کا چرچا کیا کر،
اپنے رب کی نعمت کا چرچا کیا کر، اس کا ذکر کیا کر، اس کا تذکرہ کیا کر۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ دنیا کے کسی وائس کی بات نہیں، کسی خطیب مبلغ کی بات نہیں، کسی مفسر اور محدث کی بات نہیں، بلکہ یہ خالق کا کلام قرآن کہہ رہا ہے کہ اپنے رب کی نعمت کا چرچا کیا کرو، خدا کی نعمت کا ذکر کیا کرو، تذکرہ کیا کرو۔ چونکہ بندہ جب اللہ کی نعمت کا ذکر کرتا ہے تو اللہ کو اس بندے سے محبت ہو جایا کرتی ہے۔ خدا کی نعمت کا ذکر کرنا یہ بھی خدا کے شکر ادا کرنے کے برابر ہے۔ خدا کے شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ خدا کی نعمتوں کو یاد کیا جائے، اس کی نعمتوں کا ذکر کیا جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا کی کس کس نعمت کو ہم یاد کریں گے؟ خدا کی نعمت ہے کیا؟ یہ زمین کا فرش بھی خدا کی نعمت ہے، یہ آسمان کا شامیانہ بھی خدا کی نعمت ہے، سورج کی روشنی بھی خدا کی نعمت ہے، چاند کی چاندنی بھی خدا کی نعمت ہے۔ اگر ہم اپنے وجود پر غور کریں، یہ دونوں آنکھیں اللہ کی عظیم نعمت ہے، یہ زبان اللہ کی نعمت، یہ ہاتھ اللہ کی نعمت، یہ پاؤں اللہ کی نعمت۔ خدا نے اتنی نعمتیں دی، اتنی نعمتیں دی، ہر سانس پر خدا کی دو نعمتیں ہو رہی ہے۔ ایک سانس کا نکلنا بھی ایک نعمت ہے، سانس کا واپس آنا بھی ایک نعمت ہے۔ سانس نکل گئی، واپس نہیں آ رہی ہے، انسان کا خاتمہ ہو جائے گا۔ واپس آ گئی، اب باہر نکل نہیں رہی ہے، تب بھی انسان دنیا سے گزر جائے گا۔ ہر سانس پر خدا کی دو نعمتیں ہیں۔ اتنی نعمتیں اللہ نے دی ہے ہم بندوں کو کہ خالق کائنات نے خود قرآن نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اے میرے بندو، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، خدا کی نعمتوں کو ساری دنیا مل کر کاؤنٹ کرنا چاہے، خدا کی نعمتوں کو شمار کرے، قرآن چیلنج کرتا ہے۔ اللہ کا کلام قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کو چیلنج کر رہا ہے کہ اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو لا تحصوہا، تم اسے گن نہیں سکتے، تم اس کو شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ نے بے شمار نعمتیں ہم کو عطا فرمائی ہے، لیکن آپ کو یہ بات بتلاؤں، اللہ کی ہر نعمت انمول نعمت ہے، لیکن اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی، سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ، سب سے اونچی اگر کوئی نعمت ہے تو ہر ایمان والا کہے گا وہ مدینے کے آقا امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے۔ حضور سے بڑھ کر کائنات میں اللہ کی کوئی نعمت نہیں ہے، میرے آقا اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ اپنے رب کی نعمت کا چرچا کیا کرو، اور حضور اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اسی نعمت کے صدقے میں اللہ نے ساری نعمتیں عطا فرمائی ہے، اسی نعمت کے صدقے میں اللہ نے ساری نعمتوں سے مالا مال کیا ہے۔ کائنات میں مصطفیٰ سے بڑھ کر خدا کی کوئی نعمت نہیں ہے۔ نہ صرف میرے آقا کی ذات نعمت ہے، جب بات نعمت کی آئی تو ایک بات بتلاؤں، جو لوگ مدینے پاک کو جا کر آئے ہیں، جنہیں یہ شرف حاصل ہوا کہ حضور کے روضہ مبارک کی بار کے سامنے کھڑے ہو کر جن کو صلاۃ و سلام عرض کرنے کا موقع نصیب ہوا، جب ہم سرکار کی بارگاہ میں سلام عرض کرنے کے لیے باب السلام سے داخل ہوتے ہیں، تو باب السلام سے داخل ہونے کے بعد سیدھے ہاتھ پر قبلے کی جانب جو دیوار ہے، اس دیوار پر حضور کے نام لکھے گئے ہیں۔ سرکار کے جو مبارک نام ہیں
وہ آج بھی مدینہ پاک کی اور مسجد نبوی کی دیواروں پر حضور کے نام لکھے ہوئے ہیں، اور سرکار کے ناموں میں ایک نام یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ نعمت اللہ، کہ حضور اللہ کی نعمت ہے، حضور اللہ کی نعمت ہے۔ یہ مصطفیٰ کا ایک نام ہے، میرے آقا کا ایک نام اللہ کی طرف سے نعمت اللہ بھی ہے، جو آج بھی مدینے کی اور مسجد نبوی کے در و دیوار گواہ ہے۔ اور خالق کائنات نے مصطفیٰ کو ایسی نعمت بنایا کہ نہ صرف نعمت نہیں بلکہ نعمتوں کو نعمت بنانے والی ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ پوچھیں وہ کیسے؟ آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ کے پاس ایک تلوار ہے، ایک تلوار ہے، اگر اس تلوار کا استعمال آپ اپنی جان کی حفاظت کے لیے، اپنے خاندان کی حفاظت کے لیے اگر آپ تلوار کا استعمال کرتے ہیں تو یہ تلوار آپ کے لیے نعمت ہے کہ آپ اپنی جان کی حفاظت کا ذریعہ بنائے ہوئے ہیں۔ اگر وہی تلوار اگر آپ اپنی گردن پر چلا دیں، وہی تلوار سے آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں، تو یہ تلوار آپ کے لیے نعمت نہیں بلکہ زحمت بن جائے گی، فائدہ نہیں نقصان کا ذریعہ بن جائے گا۔ ٹھیک اسی طرح ہمارا یہ جو سر ہے، یہ سر اللہ کی نعمت ہے، لیکن کب ہے؟ اس وقت ہے جب یہ سر اللہ کی بارگاہ میں جھکے گا۔ یہ سر اللہ کی نعمت ہے، اس وقت ہے یہ سر جب خدا کی بارگاہ میں جھکے گا۔ اگر یہی سر کسی بتوں کے آگے جھک جائے، کسی بتوں کے سامنے سجدہ کر دے تو یہ نعمت نہیں زحمت بن جائے گا۔ مصطفیٰ نے ہمارے اس سر کو جو اللہ کی نعمت ہے، مصطفیٰ نے اسے حقیقت میں بتوں کے آگے سے اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیا ہے۔ نعمتوں کو نعمت بنانے والی ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ آنکھ اللہ کی نعمت ہے، لیکن اگر اس آنکھ سے اگر کوئی بے حیائی کی چیزیں دیکھے، اس آنکھ سے اگر کوئی گناہوں کی چیزیں دیکھے، اس آنکھ سے حرام چیزوں کو دیکھے گا، تو یہی آنکھ اس کے لیے قیامت کے دن جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنے گا، یہی آنکھ اسے دوزخ میں پہنچا دے گی۔ قربان جائے مدینے والے آقا نے ان آنکھوں پر پہرا دیا، فرمایا کہ یہ آنکھیں اللہ نے دی ہے، اس آنکھوں سے اللہ کے کلام قرآن کو دیکھا کرو، ان آنکھوں سے اپنے ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھو، اللہ تعالیٰ ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو یہ آنکھ نعمت ہے، لیکن دنیا اس نعمت کا غلط استعمال کر رہی تھی۔ مصطفیٰ نے طریقہ بتلایا، کہا کہ اپنی آنکھوں کو اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے لگا دو، یہ آنکھ تمہارے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے گی۔ تو یقیناً آنکھ نعمت ہے، لیکن اس کو نعمت کس نے بنایا ہے؟ مصطفیٰ نے بنایا ہے۔ یہ ہاتھ ایک نعمت ہے، لیکن اس ہاتھ سے اگر لوگوں پر ظلم و ستم کرے گا، ناجائز مال اس ہاتھ سے لیے گا، تو یہی ہاتھ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں بندے کے خلاف گواہی دیں گے کہ مولا یہ ظلم و ستم کیا کرتا تھا، کمزوروں کو تکلیف دیا کرتا تھا۔ یہی ہاتھ انسان کے لیے جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ مصطفیٰ نے بتلایا کہ اپنے ہاتھوں سے خدا کی مخلوق کی خدمت کیا کرو، انہی ہاتھوں سے اللہ کے بندوں کی مدد کیا کرو، انہی ہاتھوں سے نیک کام کیا کرو، راہ خدا میں خیرات کیا کرو، انہی ہاتھوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کی نعمت عطا فرمائے گا۔ تو ایک ایک آنکھ، ہاتھ، پیر، جتنے اعضائے بدن ہے، یہ یقیناً اللہ کی نعمت ہے، لیکن دنیا اس نعمت کا غلط استعمال کر رہی تھی، جہنم کے گڑھے پر کھڑی ہوئی تھی۔ مصطفیٰ جان رحمت دنیا میں تشریف لائے تو آنکھ کو بھی نعمت بنا دیا، ہاتھ کو بھی نعمت بنا دیا، آنکھوں کو
پیروں کو، سارے انسان کے بدن کو نعمت بنا دیا اور کہا کہ اگر ان کاموں کو اللہ اس کے رسول کی رضا میں لگائیں گے تو یہ تمام اعضائے بدن تمہارے لیے جنت میں جانے کا راستہ بن جائے گا۔ تو آج ہم اس نعمت کا ذکر کر رہے ہیں جس نعمت نے خدا کی بے شمار نعمتوں کو ہمارے لیے نعمت بنا دیا ہے۔ اگر اس کا غلط استعمال کرتے تو ہم جہنم کی آگ میں چلے جاتے۔ تو مصطفیٰ جان رحمت کی ذات وہ ذات ہے جو صرف نعمت ہی نہیں بلکہ ایسی عظیم اللہ کی نعمت ہے جس نے نعمتوں کو نعمت بنانے والی ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور یہی بات نہیں، جب بات نعمت کی آئی، آپ کو ایک بات بتلاؤں، صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں، انما انا قاسم واللہ یعطی، میرے آقا فرماتے ہیں کہ اے میرے امتیوں، اللہ مجھے عطا فرماتا ہے اور خدا کی عطاؤں کو میں لوگوں کے درمیان تقسیم کیا کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ مصطفیٰ کو نعمتیں عطا فرماتا ہے، اور مصطفیٰ صرف نعمت ہی نہیں بلکہ نعمتوں کو تقسیم فرمانے والی ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضور نعمتوں کو تقسیم کرتے ہیں، دیتا وہ ہے اور بانٹتے مصطفیٰ ہے۔ خدا کی طرف سے عطائیں لیتے ہیں اور خدا کی مخلوق میں، خدا کے بندوں میں تقسیم فرمایا کرتے ہیں۔ اور مصطفیٰ نے ایسی تقسیم کی، ایسا بانٹا کہ ابو بکر کو صدیق اکبر بنا دیا، حضرت عمر کو فاروق اعظم بنا دیا، حضرت عثمان کو ذو النورین جامع القرآن کامل الحیاء والایمان بنا دیا، حضرت علی مرتضیٰ کو اسد اللہ شیر خدا بنا دیا۔ یہ مصطفیٰ نے ایسا تقسیم کیا، ایسی خدا کی نعمتوں کو بانٹا کہ جس نے مصطفیٰ کے در سے جڑ گیا اس نے خدا کی بارگاہ سے وہ انعامات حاصل کیے کہ اس کی دنیا بھی کامیاب، اس کی آخرت بھی کامیاب ہو گئی۔ تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ آج ہم اس ہستی کا ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ کا کلام قرآن کہتا ہے کہ لوگوں، اپنے رب کی نعمت کا چرچا کیا کرو، خدا کی نعمت کا ذکر کیا کرو، اور ذکر مصطفیٰ سے بڑھ کر اور کوئی نعمت اللہ کی نعمت نہیں ہے۔ آج ہم مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر کر رہے ہیں، حضور کی آمد کا ذکر کر رہے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ جا بجا متعدد مقامات پر اپنی مصطفیٰ کی آمد کا ذکر کیا۔ کہیں فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ کہیں فرمایا قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ، کہ لوگوں تمہارے پاس اللہ کی جانب سے ایک نور آیا ہے اور روشن کتاب آئی ہے۔ نور سے مراد کون سی ذات ہے؟ وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم حضور اللہ کی نعمت ہے، اس نعمت کا ہم شکرانہ ادا کرنے کے لیے، اس نعمت پر خوشی کا اظہار کرنے کے لیے اور ہم یہاں پر جمع ہے۔ اور یہ بات آپ کو بتلاؤں کہ یقیناً اللہ نے بے شمار نعمتیں دی ہے اور ان نعمتوں پر ہمیں خوشی ملتی ہے۔ کسی کو اولاد کی نعمت پر خوشی، کسی کے کاروبار و تجارت چل رہا ہے خوب، اسے اس بات کی خوشی، کسی کی بیماری ختم ہو گئی، صحت مل گئی، اسے اس بات پر خوشی ہے، کسی کے پاس مکان نہیں تھا اس نے مکان بنا لیا، اسے اس بات کی خوشی ہے۔ دنیا کی اللہ کی ہر نعمت ملنے پر بندے کو خوشی ہوتی ہے اور ہونا بھی چاہیے، لیکن یاد رکھ لے دنیا کی ساری خوشیاں میلاد مصطفیٰ کی خوشی پر قربان ہے۔ حضور کی آمد یہ وہ خوشی ہے کہ جب بھی یہ خوشی کا مہینہ آتا ہے
جب بھی یہ خوشی کا دن آتا ہے، جب بھی مصطفیٰ کے میلاد کی گھڑیاں آتی ہے، ہر مومن، ہر سرکار کے عاشق کے دل سے یہ آواز نکلتی ہے، فلک کے بہاروں، زمین کی نظاروں، سب عیدیں مناؤ حضور آ گئے ہیں۔ فلک کے بہاروں، زمین کی نظاروں، سب عیدیں مناؤ حضور آ گئے ہیں۔ اٹھو غم کے مارو، چلو بے سہارو، خبر یہ سناؤ حضور آ گئے ہیں۔ فضاؤں میں نغمات ہے صلی اللہ کے، ہواؤں میں جذبات ہے مرحبا کے، درودوں کے گجرے سلاموں کے تحفے، غلاموں سجاؤ حضور آ گئے ہیں۔ درودوں کے گجرے سلاموں کے تحفے، غلاموں سجاؤ حضور آ گئے ہیں۔ تو مدینے والے آقا کی آمد کا یہ مبارک لمحہ ہے، اور میرے آقا کی جب آمد ہوئی، حضور کی ولادت ہوئی، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ سرکار کو خوش نصیب خاتون حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کو اپنے گود میں لے کر جب اپنے گاؤں کو جانے لگی، جانے سے پہلے اس کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ جانے سے پہلے کعبے کا طواف کر لوں۔ کعبۃ اللہ کا طواف کرنے کا خیال آیا۔ مفسرین کرام کی ایک مشہور تفسیر مظہری میں اس واقعے کو نقل کیا گیا۔ فرماتے ہیں کہ جس وقت حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو، جو جس وقت شیرخواری کا عالم تھا، اس وقت میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو حجر اسود کے پاس کچھ دیر کے لیے رکھتی ہیں، حجر اسود کے قریب میں رکھتی ہے، اور خود طواف کعبے میں مصروف ہو جاتی ہے۔ فرماتی ہے قسم بخدا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ حجر اسود جو جنت سے آیا ہوا پتھر ہے، جس کو انسان چومتا ہے تو گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، جو انسانوں کے گناہوں کو اپنے اندر لیتے لیتے کالا پڑ چکا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالی حجر اسود کو 2 آنکھیں عطا فرمائے گا، حدیث پاک ہے، اور حجر اسود ہر اس شخص کے لیے اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرے گا جس نے دنیا میں حجر اسود کو بوسہ لیا ہے۔ یہ حجر اسود قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرے گا۔ فرماتی ہیں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں حضور کو حجر اسود کے قریب میں رکھ کر طواف کعبہ میں مصروف تھی، کیا دیکھتی ہوں کہ حجر اسود کعبۃ اللہ کے جس جانب چمٹا ہوا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حجر اسود اپنی جگہ سے آگے ہٹتا ہے اور مصطفیٰ کو بوسہ لیا کرتا ہے، حضور کو چومتا ہے۔ حجر اسود نے پیغام دیا کہ دنیا والوں، ساری دنیا کی مخلوق، سارے مومن مسلمان، مشرق کے رہنے والے، مغرب کے رہنے والے، شمال کے، جنوب کے، قیامت تک کے سارے انسان آ کر مجھے چومنے کی کوشش کرتے ہیں، مجھ سے برکتیں حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن میں مصطفیٰ جان رحمت کو بوسہ لے رہا ہوں، حضور سے اپنی برکتیں حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر! بھلا بتلاؤ تو صحیح، کائنات میں ایسی کسی کا میلاد ہوا؟ آج لوگ سرکار کے میلاد پر اعتراض کرتے ہیں، استغفر اللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ ارے مصطفیٰ کے میلاد کی شان یہ ہے کہ مصطفیٰ کے جسم مبارک کو چومنے کے لیے حجر اسود بھی آگے بڑھ رہا ہے اور حضور کو بوسہ لے رہا ہے۔ کائنات میں ایسی کوئی میلاد ہوئی؟ کائنات میں کسی کی ایسی پیدائش ہوئی؟ ساری کائنات میں ایسی نورانیت، ایسی محبتیں، ایسی خوشحالیاں، ایسا میلاد کائنات میں کسی کا نہیں ہوا جو آمنہ کے لال مصطفیٰ جان رحمت کا میلاد پاک ہوا ہے۔ اسی لیے یہ ہمارے لیے بڑی سعادت مندی ہے، ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ
کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں جن کا جھنڈا دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی جن کا جھنڈا لہراتا رہے گا. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرے دل کو بھی چمکا دے چمکانے والے. حضور کی ذات سے ہر کسی کو چمک نصیب ہوتی ہے. کائنات میں جس کو بھی جو چمک ملی ہے مصطفیٰ کے در سے چمک ملی ہے. مصطفیٰ کی بارگاہ کی خیرات جس کو مل گئی ہے وہ دنیا میں بھی چمکتا رہا، آخرت میں بھی چمکتا رہے گا. تو اسی لیے ہم حضور کے غلام، سرکار کے امتی، سرکار کے میلاد پاک پر خوشیوں کا، مسرتوں کا اظہار کرتے ہیں، اور دراصل ہم قرآن کی آیت پر عمل کرتے ہیں کہ خالق کائنات فرما رہا ہے کہ بندو میری نعمت کا چرچا کیا کرو، ذکر کیا کرو، تذکرہ کیا کرو. اسی لیے آج گلی گلی میں، کوچے کوچے میں، قریے قریے میں، کائنات کے ذرے ذرے میں اور کائنات کے ہر مقام پر مصطفیٰ کے میلاد کا مہینہ آتا ہے. ہر جگہ، ہر گلی میں سرکار کے ولادت کا ذکر ہوتا ہے، حضور کی عظمتوں کا تذکرہ ہوتا ہے، حضور کی شان، رفعت و بلندیوں کی نعتیں پڑھی جاتی ہے. ہر کوئی اپنی اپنی عقیدتوں کا، محبتوں کا اظہار کیا کرتا ہے. یہ کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کا کلام قرآن کہہ رہا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اے میرے بندو اپنے رب کی نعمت کا چرچا کیا کرو، خدا کی نعمت کا اعلان کیا کرو. اسی لیے ہم سرکار کی آمد کے موقع پر اس قرآن کی آیت پر عمل کرتے ہیں اور گلی گلی کہتے ہیں کہ مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مصطفیٰ آ گئے ہیں اس سے بڑھ کر اور کیا نعمت چاہیے. تو بہرحال قابل مبارکباد ہے آج مسجد نور کے جتنے ذمہ داران ہیں، انتظامی کمیٹی ہے، مصلیان مسجد ہے، کہ الحمدللہ آج آقا کا میلاد کا مہینہ ہے. ہم محبتوں کا اظہار کر رہے ہیں، الفتوں کا اظہار کر رہے ہیں. ہر ایک کی محبت کا اظہار کا طریقہ جدا جدا ہے. آج ہم جلسے کے طور پر سرکار کی میلاد کی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. کوئی لوگوں کو کھانا کھلا کر خوشی کا اظہار کر رہا ہے، کوئی نعت کی محفلیں سجا کر خوشی کا اظہار کر رہا ہے، کوئی اپنے خون کا عطیہ دے کر خوشی کا اظہار کر رہا ہے، کوئی غریب بچیوں کی شادیاں کر کر خوشی کا اظہار کر رہا ہے، اور کوئی سادات کرام جو غریب ہے معاشی اعتبار سے ان غریب سادات کرام کو تحفے تحائف دے کر خوشی کا اظہار کر رہا ہے. کوئی بیماروں کے پاس جا کر ان کی عیادت کر رہا ہے، ان کے کھانے پینے کا انتظام کر رہا ہے، اس طرح خوشی کا اظہار کر رہا ہے. حد تو یہ ہو گئی کہ مجھے کسی نے بتلایا اور اخبار کا ایک تراشا میرے پاس بھیجا کہ ایک مقام پر ہمارے ہندوستان ہی میں مدھن پورہ ایک مقام کا نام ہے، وہاں پر کی ایک کمیٹی ہے سنی جمعیت العلماء. انہوں نے سرکار کے میلاد کی خوشی میں اپنے گاؤں، اپنے محلے، اپنے بستی کے 100 مسجدوں کے، 100 مساجد کے 100 ائمہ کرام کو سال بھر کا راشن کا انہوں نے تحفہ دیا ہے. سال بھر کا راشن ان 100 ائمہ کرام کے گھر کو پہنچایا ہے، چونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو رسول پاک کے ممبر و محراب کی خدمت کر رہے ہیں. جس آقا کا میلاد منا رہے ہیں ان کے ممبر و محراب کی یہ خدمت کر رہے ہیں. اس لیے انہوں نے 100 ائمہ کرام کو 1 سال کا راشن فراہم کیا ہے. یہ ہر ایک کی محبت کے طریقے ہیں، ہر ایک کی محبت کے راستے ہیں، ہر ایک کے خوشی کے طریقے ہیں. ہر ایک طریقہ قابل مبارکباد ہے، ہر ایک طریقہ لائق تحسین ہے. لیکن وہ لوگ بہت بڑی غلطی میں ہیں، وہ لوگ بہت بڑی خطا میں ہیں جو سرکار کے میلاد کے نام پر غیر شرعی کام کر رہے ہیں. حضور کے میلاد کے نام پر ڈی جے لگا کر ناچ رہے ہیں، حضور کے میلاد کے نام پر گاڑیاں بھگا رہے ہیں. 3-3 4-4 نوجوان گاڑیوں پر بیٹھ کر اس کا سائلنسر نکال کر ہاتھ میں میلاد النبی کا جھنڈا لے کر میلاد منا رہے ہیں. اور اس طرح بےہودہ کام کرنے والے
یہ لوگ ثواب تو بہت دور کی بات ہے، یہ لوگ اللہ اس کے رسول کی لعنتیں پر برسے گی۔ نام سرکار کے میلاد کا ہے اور کام شیطانی کر رہے ہیں، نام حضور کے میلاد کا ہے، اپنے نفس کو خوش کر رہے ہیں۔ خدا را اگر ایسا ماحول، ایسا طریقہ، ایسے اگر من چلے نوجوانوں کو اگر آپ دیکھیں تو انہیں محبت اور پیار سے سمجھا کر روکیں، اگر نہیں سمجھتے تو سختی کریں۔ اسلام میں محبت و پیار کا بھی حکم دیا گیا، اور جب محبت و پیار سے کوئی سمجھ نہیں پاتا تو سختی کی بھی تعلیم دی گئی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ایسے من چلے نوجوانوں کو، ایسے نواقف نوجوانوں کو سمجھائے جائے۔ یہ کہاں سے آتے پتہ نہیں، یہ کوئی جلسوں میں نظر نہیں آتے، مسجدوں میں نظر نہیں آتے، کسی خانقاہ میں نظر نہیں آتے۔ یہ میلاد کے موقع پر یہ غیر تربیت یافتہ، ان کی کوئی تربیت نہیں ہوتی، ایسے نوجوانوں کو ہمیں سمجھانا چاہیے۔ اور میں نے تو جہاں پر بھی میں جا رہا ہوں، والدین سے، سرپرستوں سے کہہ رہا ہوں کہ علماء کا کام کیا ہے، وہ تو مسجدوں سے بولیں گے، اعلانات کریں گے، سمجھائیں گے، ڈرائیں گے، لیکن آپ کے گھر میں کیا ہو رہا ہے یہ تو کام علماء نہیں کر سکتے۔ آپ کے گھر کے اندر آپ کا بچہ کیا کر رہا ہے، کیا پلاننگ کر رہا ہے، اس بات کی تو اطلاع ہم کو نہیں ہوتی۔ تو ہر گھر کے سرپرستوں کا، ذمہ داروں کا، ماں باپ کا، بڑے بھائیوں کا، گھر کے بڑے افراد کی ذمہ داری ہے کہ اگر ایسے ہمارے نوجوان اس غلط کام میں پڑے ہوئے ہیں کہ میلاد کے نام پر غیر شرعی کام کر رہے ہیں، گناہوں کے کام کر رہے ہیں، اللہ اس کے رسول کو ناراض کر رہے ہیں، ان نوجوانوں کو سمجھانا چاہیے۔ اس دن انہیں گاڑی ہی نہیں دینا چاہیے، اس دن انہیں گھر کے اندر بٹھا لینا چاہیے، ورنہ گاڑی بھگانے کی چکر میں کئی نوجوانوں کی موت ہو جاتی ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، یا کسی کو مار دیتے ہیں یا خود مر جاتے ہیں۔ ایسے حالات سے بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے معاشرے کی بھلائی کے لیے، اپنے معاشرے کے اندر کی اس خرابی کو دور کیا جائے کہ میلاد کے نام پر کوئی ہنگامہ نہ ہو، میلاد کے نام پر ڈی جے لگا کر ناچ گانا نہ ہو، میلاد کے نام پر بےہودہ کام نہ ہو، بلکہ یہ سرکار کا میلاد ہے، اس میں بہت بہت ادب و احترام کرنا چاہیے۔ یہ ادب کا معاملہ ہے، یہ احترام کا معاملہ ہے۔ اپنے گھر کی شادی ولیمہ میں کیا کرتے ہیں تم جانے، لیکن مصطفیٰ کے میلاد کے موقع پر اگر اس طرح کی حرکت کریں گے تو ایمان والے خاموش نہیں بیٹھیں گے، حضور کے امتی خاموش نہیں رہیں گے، بلکہ انہیں سختی سے روکیں گے اور بتلائیں گے کہ نہیں، حضور کا میلاد منانا ہے، غریبوں کو، کمزوروں کو، محتاجوں کو انہیں کھانا کھلاؤ، سرکار کی عظمت کے جلسوں میں آؤ، محفل نعت منعقد کرو، اپنے خون کا عطیہ دے کر لوگوں کی جان بچاؤ۔ مصطفیٰ کا میلاد منانا ہے تو ایسے کام کرو جس سے مصطفیٰ راضی ہو جائے، میلاد والے آقا راضی ہو جائے۔ ان کو ناراض کر کر میلاد منائیں گے تو وہ منانا فائدہ مند نہیں ہوگا بلکہ نقصان دہ ہوگا۔ تو خدا را ہمیں اس باتوں پر بھی توجہ کرنی چاہیے کہ اپنے معاشرے کے اندر کوئی میلاد منا رہا ہے اور اس میں غیر شرعی کام کر رہا ہے، ہمیں سختی سے روکنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سرکار کے میلاد کی برکتیں نصیب فرمائے، مصطفیٰ جان رحمت کی میلاد کا صدقہ نصیب فرمائے۔ آج کی شب مولا شب میلاد ہے، مولا اس شب میلاد کے صدقے میں ہم سب کی بخشش فرما دے، ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہم تمام کے گناہیں صغیرہ کبیرہ دانستہ و نادانستہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ مولا مصطفیٰ کی میلاد کا یہ مبارک رات ہے مالک، اس مبارک رات کا واسطہ مالک، اس مبارک رات کے صدقے میں ہم تجھ سے تیری رضا کو مانگتے ہیں، تیرے محبوب کی رضا کو مانگتے ہیں۔ ہماری ساری زندگی اللہ اس کے رسول کی رضا والے کاموں میں گزارنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں نیکیوں سے محبت عطا فرما، گناہوں سے نفرت عطا فرما، ہمارے نوجوانوں کو اسلام اور ایمان کی طرف ان کو پھیر دے اور مدینے والے آقا کی غلامی کی توفیق عطا فرما۔ جتنے ہمارے بزرگ عمر رسیدہ حضرات بھی یہاں بیٹھے ہیں مولا، اور دنیا بھر میں جو
ضعیف العمر لوگ ہمیں سن رہے مولا، ہمارے ضعیف عمر رسیدہ حضرات کی عمر میں برکت نصیب فرما، ان کی صحت میں برکت نصیب فرما مولا تعالی۔ ہم تمام کو قیامت کے روز میلاد والے آقا کی شفاعت نصیب فرما دے، میلاد والے آقا کی غلامی نصیب فرما دے مولا تعالی۔ ہماری اس دنیا کو بہتر بنا، ہماری آخرت کو بہتر بنا دے، مصیبتوں سے، بلاؤں سے، حادثات سے، وباؤں سے ہم تمام کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ پاک میرے مولا، جتنے معصوم بچے ہیں مالک، ان معصوم بچے تیری بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے مولا، ان معصوم بچوں کی دعاؤں کو، ان کی آمین کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے مولا تعالیٰ۔ ان معصوم بچوں کے مستقبل کو بہتر بنا دے، انہیں سرکار کا سچا امتی بنا دے، حضور کا سچا وفادار بنا دے، ان کی ماں باپ کا سایہ ان پر تادر قائم رکھ دے مولا تعالی۔ ہم تمام کو مدینے کی زندگی، مدینے کی موت نصیب فرما دے، مرنے سے پہلے سرکار کا جلوہ نصیب فرما دے۔ آج کی شب میلاد ہے مولا، ہم تمام تیری بارگاہ میں یہ معروضہ کرتے ہیں مولا، نزا کے وقت میں تاجدار کائنات، امام الانبیاء، گنبد خضرا کے مکین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما دے، کالی کملی والے آقا کا دیدار ہم سب کو نصیب فرما دے مولا تعالی۔ ہم تمام کی ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما، آمین ثم آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔